مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو، پہلی مرتبہ وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ کونسل میں شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ 8 رکنی مشترکہ مفادات کونسل کے چیئرمین وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، جبکہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بطور ممبران کونسل میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ مشترکہ مفادات کونسل میں پہلی مرتبہ وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ کو شامل کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ مشترکہ مفادات کونسل کے پرماننٹ ممبر ہوں گے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے تجربے اور صوبوں سے معاملات طے کرنے کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں مشترکہ مفادات کونسل میں شامل کیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پہلی مرتبہ کابینہ کا حصہ بنے ہیں، اس لیے ان کی جگہ تجربہ کار اسحاق ڈار کو کونسل میں رکھا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مشترکہ مفادات کونسل میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور کے پی سے وزیر سیفران امیر مقام بھی شامل ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مشترکہ مفادات کونسل 21 مارچ 2024 سے وجود میں آئی۔ IMF کے بڑے پروگرام میں جا رہے ہیں اور رواں مالی سال ہی معاہدے کے خواہش مند ہیں۔ وزیر خزانہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ 14 اور 15 اپریل کو ورلڈ بینک IMF اجلاس میں جائیں گے اور نئے پروگرام کے خد و خال پر بات کریں گے۔ تفصیلی مذاکرات پاکستان آ کر ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کیا اور کیوں کرنا ہے اور اب توجہ کیسے مرکوز کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ IMF کے ساتھ مائیکرو اکنامک استحکام جاری رکھیں گے۔ IMF کے بڑے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے IMF حکام سے جلد واشنگٹن میں ملاقات ہوگی۔ IMF پروگرام کے حجم پر بات نہیں ہوئی، لیکن خواہش ہے کہ رواں مالی سال کے اختتام تک نئے پروگرام پر اسٹاک لیول معاہدے ہو جائیں گے۔ پنجاب میں نواز شریف کسان کارڈ کی منظوری، چین کے تعاون سے ریسرچ سینٹر بنانے کا فیصلہ۔ لاہور میں مریم نواز کی زیر صدارت زرعی اصلاحات میں منعقد اجلاس میں پنجاب سیڈ کارپوریشن پنجاب ایگری ریسرچ بورڈ کی تشکیل نو کا جائزہ لیا گیا اور چین کے تعاون سے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں 2 ارب سے ریسرچ سینٹر بنانے کا فیصلہ۔ دوران اجلاس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو ہر فصل کی پیداوار اور ڈیمانڈ کا مکمل ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت دی گئی اور کاٹن گندم چاول کی فصل پر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس بنانے کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس میں زرعی زمین کو رہائشی مقاصد کے استعمال روکنے کے لیے قانون کی تجویز کا جائزہ لیا گیا اور ایگریکلچرل ایکسٹینشن ونگ کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے اور ایگریکلچر ایکسٹینشن ونگ میں 500 ایگریکلچر گریجویٹس کی بھرتی کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب کو دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ کسانوں کو 2 سال میں 7 ارب روپے کی لاگت سے 24,800 جدید ترین زرعی آلات دیے جائیں گے۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم کے کمرہ عدالت میں ختم القرآن کی تقریب ہوئی، جس میں ملک میں امن و امان خوشحالی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ ختم القرآن کی تقریب سے خطاب میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے اور حالات بہتر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا بول بالا ہو۔ جسٹس ابراہیم نے کہا کہ کچھ عرصہ میں 1000 ایسی درخواستیں سنی جو دوسرے صوبوں سے آئیں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ قانون کے مطابق ہم نے درخواست گزاروں کو سنا، جتنے سائلین آئے ہیں۔ ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے۔